اگر میری عزت سے کھیلنا چاہتے ہو تو میرا دوپٹہ پھاڑ دو، شامیانہ نہیں۔ یہ الفاظ اس بہادر ملت کے لیے آواز اٹھانے والی لڑکی آفرین فاطمہ کی ہے جو ان دنوں سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے۔ ملک بھر میں 10 جون جمعہ کی نماز کے بعد بی جے پی کے سابق ترجمان نپل شرما کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اتر پردیش میں بھی کئی مقامات پر احتجاج کیا گیا۔ اس دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ ہوئی، اس میں پولیس سمیت کئی لوگ زخمی ہوئے۔ اس سلسلے میں 300 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسی تشدد کے الزام میں پریاگ راج کے مشہور سماجی کارکن جاوید محمد عرف جاوید پم کو گرفتار کیا گیا اور ان کا گھر بھی منہدم کر دیا گیا۔ They then asked us to leave our house. They tried to evict us from our house, and from what we know, that the police presence is increasing around my house, and along with it, there is presence of bulldozers and JCBs across around the town, and this is not just about my house and my family. It's happening to a lot of houses in Allahabad, a lot of Muslim houses in Allahabad. A lot of Muslim activists such as my father are being harassed, are being intimidated, and we fear that our house will be bulldozed or that our house will be demolished. پولیس نے کہا کہ اسی تشدد کے معاملے میں جاوید احمد کی بیٹی آفرین فاطمہ بھی سازشی ہے اور ان کے خلاف بھی کارروائی کو جاری کر دیا۔ آفرین فاطمہ کا نام سوشل میڈیا پر ان دنوں چھایا ہوا ہے۔ کئی لوگ ان کی حمایت میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ آفرین فاطمہ کون ہیں اور ان کا جاوید پم سے کیا تعلق۔ آفرین فاطمہ ایک سماجی کارکن ہے۔ وہ متعدد ایشوز بالخصوص مسلمانوں سے متعلق مسائل کے لیے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے سرخیوں میں رہی۔ آفرین فاطمہ پہلی بار اس وقت سرخیوں میں آئی تھی جب انہوں نے JNU کے طالبین نجیب کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ آفرین کا تعلق یوپی کے پریاگ راج سے ہے۔ ان کے والد جاوید احمد سماجی کارکن کے ساتھ ساتھ ایک بزنس مین ہیں۔ ان کے خاندان میں والدین کے علاوہ 2 بھائی 2 بہنیں ہیں۔ پریاگ راج میں ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لنگوسٹکس سے BA آنرز کیا اور یہیں سے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کیا۔ آفرین نے AMU کے ویمنس کالج میں صدارتی انتخابات میں حصہ لے کر کامیابی حاصل کی اور صدر منتخب ہوئی۔ صدر منتخب ہونے کے بعد لڑکیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند۔ سن 2019 میں ایک پروگرام میں عارفہ خانم کو بلایا گیا تھا جس سے طلبہ ان کے ایکوٹ کو لے کر ناراض تھے۔ طلبہ نے شامیانہ پھاڑنا شروع کیا۔ اس دوران آفرین فاطمہ موقع پر پہنچی اور طلبہ کی طرف اپنا دوپٹہ بڑھاتے ہوئے کہا، اگر تم میری عزت سے کھیلنا چاہتے ہو تو میرا دوپٹہ پھاڑ دو، شامیانہ نہیں۔ گریجویشن مکمل کرنے کے بعد آفرین فاطمہ نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا رخ کیا جہاں وہ انتخابات میں طلبہ یونین کی کونسلر منتخب ہوئی اور ابھی بھی وہ طلبہ یونین کی کونسلر ہے۔ CAA NRC احتجاجی مظاہروں میں بھی آفرین فاطمہ پیش رہی۔ ہیں اپنے کیمپسز سے تو آپ ہم پر لاٹھی چارج اور ٹیئر گیس فائر کرتے ہیں۔ کس کیمپس میں ٹیئر گیس اور اسٹن گرینیڈ اور ربر بلیٹس اور پیلٹس استعمال ہوتے ہیں؟ کس کیمپس میں استعمال ہوتے ہیں؟ نہیں، صرف مسلم کیمپسز میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سیدھے سے مسلم ورودھی سرکار ہے، اس کے خلاف ایک لڑائی چھڑی ہے۔ CAA NRC کے خلاف بھی لڑائی ہے، لیکن سب سے پہلے میرے لیے اور مجھ جیسے بہت سے لوگوں کے لیے اور مجھ جیسے بہت سے مسلمانوں کے لیے یہ لڑائی ہماری سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی کی بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آفرین مسلمانوں کی خود شناسی پر ان کے خیالات بہت مضبوط ہیں۔ آفرین کو کئی مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ میں ایک عورت اور مسلمان ہوں، مجھے اسی طرح سے پہچانا جانا چاہیے۔ AMU کے سابق طالب علم عمار کا کہنا ہے کہ آفرین کو صرف ہندو مسلم کے آئینے سے نہیں دیکھا جا سکتا، وہ خواتین کے وجود، ان کے حقوق، ان کی شناخت کے لیے لڑنے والی خاتون ہیں۔ آفرین فاطمہ ایک باحجاب خاتون ہے اور وہ حجاب کو لے کر کافی سنجیدہ ہے۔ کرناٹک میں حجاب کے لیے احتجاج کرنے والے طالبات سے بات کرنے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے مینگلور گئی تھی۔ فی الحال وہ JNU میں PhD اسکالر ہے۔